अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो होप मौजूदा साल 2023 का अहवाल बताने के लिए बुर्ज हौत वालों की की खिदमत में हाजिर हैं। और यकीन कर लीजिएगा ये तब्दीलियों भरा साल है। तैयार हो जाइएगा अपनी सेहत और तवानाई और आराम और सुकून के लिए वक्त निकालने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप इतने बिजी हो सकते हैं या आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियां आप पे आ सकती हैं, और अगर ज़िम्मेदारियां आएंगी उनको निभाने के लिए भी तैयार रहिएगा, वरना डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ माली खुशहाली में इजाफा हो सकता है। मामूली कामों के लिए भी ज़्यादा मेहनत और तवानाई खर्च हो सकती है। रोमानवी ताल्लुकात उस्तवार हो सकते हैं, मगर शादी के कोई इम्कानात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो होप मौजूदा साल 2023 का अहवाल बताने के लिए पाइसेस वालों की यानी बुर्ज हौत वालों की खिदमत में हाजिर हैं। और बस सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करूँगा कि ये साल आपके लिए बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लेके आ रहा है, क्योंकि दो बड़े तवील मुद्दती सियारे जो हैं वो अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। कायनाती शतरंज जैसे होती है उसमें मोहरों को जैसे तरतीब दिया जाता है, इसी तरह से हो रहा है। कुछ नई बाजियाँ आपके सामने आएंगी ज़िंदगी की। सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है कि ज़ोहल जो है बुर्ज दलो से निकल कर आपके बुर्ज हौत में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ ये तकरीबन 2.5 साल जो है ना वो मुकीम रहेगा। ये तब्दीली 8 मार्च को रूनुमा हो सकेगी। इससे आपकी सेहत और तवानाई पर असर पड़ेगा। पहले जैसी आसानियाँ नहीं मिलेंगी, जो लफंडरियाँ थी, जो आसानियाँ थी, जैसे आप रिलैक्स थे, वो काम अब तकरीबन ख़त्म होने को होगा। आपको अगर आराम भी करना होगा, सुकून भी चाहिए होगा ना, तो उसके लिए आपको खुद से वक्त मैनेज करना पड़ेगा। हालात की वजह से आपको ऐसा कुछ मिल नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। ज़ोहल के आपके बुर्ज में आमद के दीगर असरात भी हैं। इससे इशारा मिलता है कि ज़िंदगी में आपका रवैया जो पहले से ज़्यादा संजीदा हो जाएगा। आप पहले से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ कबूल करने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा। ये देख लीजिएगा, पहले जैसे था आप रिलैक्स थे और सुकून से काम कर रहे थे, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इस साल में आपको ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत और तवानाई जो है आपको दरकार होगी, उसके लिए तैयार रहेगा। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसी ज़िम्मेदारियां आ जाएं या हालात का दबाव आ जाए तो वो अपने आप को खासा कमज़ोर या जैसे बुढ़ापा सा अपने आप पे तारी कर लें, चाहे जवानी की उम्र में भी। तो ये ज़्यादातर नौजवानों के जो जहन में ये बुढ़ापे की बातें जो है ना गर्दिश हो सकती हैं। इसकी वजह से मनफी ख्यालात और कनूतियत का रुझान पैदा हो सकता है। खिंच चढ़ेगी अपने आप पे, डिप्रेशन जो है ना ये चीज़ें आप पे तारी कर सकती हैं। तो आपको लगेगा कि हर चीज़ ही गलत हो गई, जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी बुरी लगनी शुरू हो जाएंगी। आपको अपनी ज़ात के बारे में अगर कोई मशवरा देगा तो वो भी आपको अपना दुश्मन लगेगा कि यार ये मुझे क्यों समझा रहा है, मैं खुद समझ आ रहा हूँ लेकिन ये गलत बात कर रहा है। हालांकि वो आपके फ़ायदे की बात है, आप सुनना उसको शायद गवारा नहीं करेंगे। और अच्छी चीज़ें भी आपको बुरी लगेंगी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नज़र का धोखा होगा, हालात का दबाव होगा, या आपका डिप्रेशन जो है वो आपको इस तरफ लेके जाएगा। ज़िंदगी के दीगर मामलात को संभालने के लिए तो आपके ख्यालात, आपकी सोच और आपका अमल जो है वो खासा बेहतर होगा, लेकिन प्यार मोहब्बत के मामलात पर इसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने आप को कंट्रोल रखिएगा। नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर रखने के लिए जो भी तरीका इख्तियार करना पड़े ज़रूर कीजिएगा। इन सब बातों के बावजूद जो मैंने बातें की हैं ये तो अलार्मिंग है, थोड़ा सा आपको अपने आप पे तवज्जो देना है। आपकी खुशहाली जो इस साल में उसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। मुश्तरी 17 मई तक आपके दौलत के घर में मुकीम होगा, जिसकी बदौलत आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है, माली उमूर में वसअत आ सकती है। 17 मई को मुश्तरी आपके तीसरे यानी इल्मी और अदबी मशागल और अबलाग के घर में दाखिल हो जाएगा और बकिया साल जो है वो यहीं गुजारेगा। आपकी जहनी सलाहियतें शबाब पर होंगी यानी उरूज पे होंगी। तालब इल्म जो है ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स जो हैं वो खूब कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने इल्म में इजाफा करना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ करना चाहते हैं या किताबें पढ़ना चाहते हैं या किसी उस्ताद के पास बैठ कर रहनुमाई जो है वो हासिल करना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें ख़ास तौर पर अगर ऑनलाइन आपका ट्रेंड सेट आप कर लें, अपना माइंड सेट बना लें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो आपके 9वें घर का हुक्मरान सियारा प्लूटो आपका मजहबी उमूर का सियारा भी है। इस साल ये बुर्ज तब्दील करने के अमल का आगाज़ करेगा। ये अमल तकरीबन 2 साल तक मुहित होगा, यानी 2025 में जाके कहीं मुकम्मल होगा, लेकिन उसके असरात आपको इसी साल से या अभी कुछ टाइम के बाद आपको महसूस होना शुरू हो जाएंगे। इस साल और अगले साल ये बुर्ज जद्दी और बुर्ज दलो दोनों यानी आपके 11वें और 12वें घर के दरमियान में ही चक्कर लगता रहेगा। इसकी चाल जो है ना कुछ इसी तरह की है। आपको इन दोनों घरों से मुतल्लिक़ा शोबों में तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। बिलाखिर ये लगभग 20 साल के लिए बुर्ज दलो में आगे मुकीम हो जाएगा।
اور آپ کی روحانی زندگی میں ایک انقلاب کا آغاز کر دے گا. یعنی آپ پیر بھی بن سکتے ہیں, آپ کی سکس سینس بڑھ سکتی ہے کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے. جو لوگ دنیا داری میں بہت زیادہ انوالو تھے وہ ہو سکتا ہے دینی طرف آ جائیں, روحانیت کی طرف ان کا جو عقائد پلٹ آ جائے اور وہ بہت آگے ریسرچ ورک کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کا آغاز کریں گے تو بہت آگے نکل جائیں گے. زہرہ جو ہے برج اسد یعنی آپ کے چھٹے گھر میں غیر معمولی طور پر طویل قیام کرے گا. اس کا قیام 4 ماہ پر محیط ہوگا. عموماً یہ کسی گھر میں 1 ماہ سے زیادہ نہیں ٹھہرتا. 5 جون سے 9 اکتوبر تک چھٹے گھر میں اس کے قیام کی بدولت آپ اپنی صحت پر بھرپور توجہ دیں گے. شاید اس دوران آپ کو سرجری کرانے کا مشورہ بھی مل جائے. دیکھ لیجئے گا, اگر ضرورت ہو تو اس سے پہلے باقی معاملات جو ان کو نپٹا لیجئے گا, اور یہ آپشن جو ہے اس کو سب سے آخر میں اویل کیجئے گا. تو بات چونکہ ابھی صحت کی چل رہی تھی تو صحت کے معاملات میں جو ہے یہ ہے کہ آپ کو خاصی توجہ دینا ہوگی, ضرورت ہوگی آپ کے جسم کو, آپ کے صحت کے معاملات کو آپ کی توجہ کی. تو خاص طور پر ان افراد کے لیے جو پائسز کے جو اسٹارٹ کے دن ہوتے ہیں, یعنی 19 سے لے کے 27 فروری کی تاریخوں کے دوران پیدا ہوئے ہوں گے, آپ سب کو اپنے برج میں زحل کی آمد کے اثرات محسوس ہو سکیں گے. لیکن ان تاریخوں پر پیدا ہونے والے افراد کی حساسیت ذرا زیادہ ہو جائے گی. زحل اپنے طور پر تو آپ کے لیے کوئی خاص مسئلہ پیدا نہیں کرتا, نہ ہی کر سکتا ہے, لیکن جب مختصر مدتی اسٹارز کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو حالات جو ہے نا وہ یقیناً بگاڑ کی طرف جانے لگتے ہیں. اور آپ کی زد پذیری, اس کو یہ اردو ہے ذرا آپ کو اچھا شاید نہ لگے اس کو سمجھنے کے لیے, تو یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ جو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, متاثر ہو جاتے ہیں, ایک دم سے فیلنگز لے لیتے ہیں, یا ذرا سا کسی نے چھینک مار دی تو آپ نے بس وہ آواز سن کے آپ کی اپنی چھینکیں شروع ہو جائیں, یہ کیچنگ ڈیزیز ٹائپ ہوتی ہیں چیزیں, ایک دم سے بندہ ان میں انوالو ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ اتنے زیادہ آپ سینسٹیو ہو سکتے ہیں, تو اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے گا. جب زحل آپ کے اپنے برج میں ہوتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ چڑھائی کا سفر کرتے ہیں. چڑھائی کرنے کے لیے یقیناً طور پر تھوڑا سا زور بھی لگتا ہے, سانس بھی پھولتا ہے. تو آپ کو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے, زور زیادہ لگتا ہے, محنت بڑھ جاتی ہے, اور ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. جبکہ اترائی میں شاید جب آپ نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو اتنے ٹائم میں, جتنے ٹائم میں آپ 1 قدم چڑھتے ہیں اتنے قدم میں آپ 10 قدم نیچے بھی اتر سکتے ہیں. تو اس لیے روزمرہ کے جو امور ہیں ان کی انجام دہی میں آپ کو معمول سے زیادہ زور بھی لگانا پڑے گا. اگر آپ تھکاوٹ وغیرہ محسوس کریں تو تھوڑا آرام کر لیجیے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل اتنا من مار دیں کہ بس تباہی کر دیں. تھوڑا آرام کر لیجیے گا, اپنے آپ کو سکون دیجیے گا, اور اپنے جسم کی جو ضرورتیں ہیں اس کا بھی احساس کیجیے گا. اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے یقیناً ہر انسان کچھ نہ کچھ کرتا ہے, بہت بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور آپ بھی کچھ ایسا ہی کریں گے اور کر بھی سکتے ہیں. لیکن آپ کے جسم کے کون سے حصے زیادہ ہیں, علمی حساب سے جو اسٹار کے مطابق جو ہے وہ کون سے حصے جو ہیں جو آپ کی زیادہ توجہ کے طالب ہیں, ان کا ذکر جو ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ کرتا ہوں. اور اگر کوئی مسئلہ ہوگا, آپ کی صحت میں کوئی پرابلم آئے گی تو وہ انہی کی وجہ سے آئے گی. اس لیے ان حصوں کی جو نگہداشت کیجیے گا, اور یقیناً پرہیز جو علاج سے بہتر ہوتا ہے, تو پھر آپ کو شاید علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس سے پہلے ہی آپ اپنے آپ کو اوور کم کر لیں گے, سنبھال لیں گے. سب سے پہلے آپ کے جسم کا جو اہم حصہ ہے, آپ کی صحت کا جو سلسلہ بنے گا, وہ ہیں آپ کے پاؤں. تو چونکہ یہ آپ کے برج جو ہے اس سے متعلقہ منصوبات ہیں یہ, تو پیروں کا اب سب سے اہم علاج تو یہ ہوتا ہے کہ موسم کی شدت سے اس کو بچایا جائے. باقاعدگی سے اس کا مساج وغیرہ کر لیا جائے تاکہ وہ ریلیکس رہے گا. اگر آپ کے پاؤں جو ہیں وہ ریلیکس رہیں گے, ان میں دباؤ نہیں ہوگا, سٹریس نہیں آئے گا یا تکلیف نہیں ہوگی, تو آپ کا پورا جسم جو ہے نا خاصا ریلیکس ہوگا اور آپ انرجیٹک بھی ہوں گے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ پاؤں اگر اچھے ہوں گے تو پھر پاؤں جما کے آپ کام کر سکیں گے. اس کے بعد آ جائے گی باری آپ کے دل کی. تو دل جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ آپ کی صحت کا اہم حصہ ہے اور اہم کردار بھی ادا کرتا ہے آپ کی صحت کو سنبھالنے کے لیے. تو اس سال جو ہے 8 مارچ کے بعد اس کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا. دل کی صحت کے حوالے سے آپ کو اس کو ڈپریشن سے, منفی سوچوں سے, خوف سے, فکر سے, پریشانی سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. اور چونکہ یہی سب سے بڑا کاز ہوتا ہے کسی بھی ہارٹ کا جو بھی پرابلمز آتی ہیں, تو اس میں اللہ پہ ایمان رکھیے گا, اپنے مالک پہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. یقیناً وہ آپ کی نگہداشت بھی کرے گا. جہاں آپ خوف, فکر,
تشویش پریشانی آ جائے تو وہاں جو ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے گا، عبادات سے کام لے سکتے ہیں، مراقبہ کر سکتے ہیں، اس میں اعظم پڑھ سکتے ہیں، نوافل صدقات جو ہیں ان کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، تو یقیناً یہ خاصے آپ کے مددگار ثابت ہوں گے یہ سارے طریقے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور آخر میں آ جائے گا جی آپ کا گردن، حلق، گردے اور کولے، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیزیں آئیں گی۔ اس سال 5 جون سے 9 اکتوبر تک یعنی جب پلوٹو برج دلوں میں موجود ہوگا ان اعضاء کی اہمیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2025 میں جب پلوٹو طویل بنیادوں پر اس گھر میں آئے گا تو ان حصوں پر آپ کو باقاعدگی سے توجہ دینا ہوگی۔ گردن اور کولوں کا باقاعدگی سے مساج جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ اعصابی تناؤ گردن اور کندھوں میں ہی جمع ہوتا ہے، یہیں سے اس کا اخراج ہوتا ہے۔ آپ کے پٹھے یہاں سے اگر ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ ان کو خاصا سافٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، اور یہ مالش وغیرہ کا کر کے بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے اگر جو کولے ہیں آپ کے ان کا مساج کریں گے تو یقیناً آپ کا جو گردے اور لوور پورشن ہے، بیک کا جو پرابلم ہے، بیک کا جو آپ کا ریڑھ کی ہڈی کا جو نیچے والا حصہ ہے وہاں آپ کو خاصا فائدہ ہو سکے گا۔ آپ کی صحت کا جو سیارہ سورج ہے، چونکہ وہ ایک تیز رفتار سیارہ ہے، سال کے دوران زائچہ کے تمام گھروں برجوں سے گزر جاتا ہے، اس لیے آپ کی صحت کے امور میں کئی مختصر مدتی رجحانات پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کا انحصار سورج کی اس وقت کی جو پوزیشن ہے اور اسے ملنے والی نظرات پر ہوتا ہے۔ جی بات آ گئی پائسز والوں کے کریئر کی۔ اب پہلے تو جنرل باتیں ہوئی ہیں کچھ، تو اب کریئر کو ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ کریئر کے حوالے سے آپ کا جو پچھلا سال ہے 2022 بہتر تھا۔ اس سال بھی آپ اپنی پیشہ ورانہ جو کامیابیاں ہیں نا ان کے ثمرات، یعنی جو فروٹفل ایکشن آپ نے کیے تھے، اب فروٹ کھانے کا وقت آ گیا، ان کو سمیٹنے کا وقت آ گیا، مالی خوشحالی کا وقت آ گیا، تو اس طرف آپ کی توجہ رہے گی۔ آپ کا کریئر کا جو سٹار ہے جوپیٹر یعنی مشتری آپ کے دولت کے گھر سے گزر رہا ہے اور اس شعبے کی وسعت میں اضافہ بھی کر رہا ہے۔ اس کی بدولت نہ صرف آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ پیسہ کمانے اور کاروبار کرنے کے مواقع بھی آپ کو میسر آ رہے ہیں۔ مالی آفاق میں یعنی جو افق ہوتے ہیں نا، نیو رائزنگ جو پوزیشن ہوتی ہے، تو اس کے جو ہے نا مزید کینوس بڑھتا چلا جا رہا ہے، نئے در کھل رہے ہیں، نئے امکانات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یعنی بہت سارے مواقع آپ کو میسر آ رہے ہیں۔ آپ کے ملکیتی اثاثہ جات ہیں، ایسٹس جو ہیں آپ کے پرسنل ایسٹ جو ہیں ان کی مالیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور مزید ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا کہ آپ کے بزرگوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آپ کی مالی زندگی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، یا آپ کی زندگی میں شامل جو باس ٹائپ لوگ ہیں نا، بیوروکریٹک، یا اگر جاب کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کے باس جو ہیں وہ آپ کی مالی منصوبہ بندیاں جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں، آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آپ کی تنخواہ میں سرکاری یا غیر سرکاری طور پر اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر سرکاری سطح پر آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو اسے نکلوانے کے لیے یہ مناسب وقت ہے، کیونکہ دفتری بابو آپ پر مائل بکرم نظر آتے ہیں، یعنی جو بھی معاملات ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے جب آپ چلیں گے تو اپنے معاملات کو سمیٹ سکیں گے۔ مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کی شہرت تو کبھی بھی شاید اچھی نہیں رہی۔ آپ کا مزاج جو کہ بے فکری اور من موجی ٹائپ کا ہے کہ آپ کا موڈ ہو تو پھر آپ جان بھی دینے پہ آ جاتے ہیں، نہ موڈ ہو تو بالکل سارا کچھ اگنور کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن مارچ کی ابتدا میں زحل آپ کے اپنے برج میں آ جائے گا، جس کے بعد آپ کی انتظامی صلاحیتیں جو ہیں، مینجمنٹ جو آپ کی ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ کاروباری طور پر تو آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا ہی، جیسے کہ پہلے بتایا کہ زہرہ اس سال جو ہے نا ایک طویل عرصہ یعنی 4 ماہ کے لیے آپ کے چھٹے صحت اور کام کے گھر میں گزارے گا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو روزگار کے خوش کن مواقع بھی میسر آئیں گے۔ آپ کا مالی امور کا سیارہ مریخ، زہرہ یا عطارد جیسا تیز رفتار تو نہیں ہے لیکن سست بھی نہیں ہے۔ اس سال یہ آپ کے ذائچے کے 7 برجوں اور گھروں سے گزرے گا، اس کی وجہ سے آپ کے مالی امور میں مختصر مدتی رجحانات تھوڑے تھوڑے وقفے سے پیدا ہوتے رہیں گے، جن کا انحصار اس وقت مریخ کو ملنے والی پوزیشن اور اس کے سامنے آنے والی نظرات جو ہوں گی ان کی وجہ سے جو بھی ہوگا۔ مریخ کم و بیش 4 ماہ کا عرصہ اپنی حدود سے متجاوز رہ کر گزارے گا، یعنی اپنے عمومی مدار سے ذرا ہٹ کر سفر کرے گا، اور اسی طرح آپ کے کاروبار میں بھی کچھ جو بھی اپس ڈاؤن آئیں گے، بہتری آئے گی، وہ بھی تھوڑا سا اپنے روٹین سے ہٹ کے ہی ہوگی۔ اور یہ کیفیت جو ہے 1 جنوری سے 4 مئی تک جو آپ کے سامنے رہے گی،
या इसका आपको सामना करना पड़ेगा। इसके बाद 22 दिसंबर को ये फिर ऐसी हरकतों पर आ जाएगा, ये अपने ऐसे ही मामला शुरू करेगा और साल के आखिर तक इसी रवश पर कारबंद रहेगा। यानी इस साल आप पेशा वराना और माली हवाले से अपनी अमूमी हल्के से बाहर निकलेंगे। जो आपने फ़िक्स किया हुआ था, एक माइंडसेट बनाया हुआ था कि बस ये लिमिट है मेरी, ये सर्कल बनाया हुआ, नहीं, अब उस सर्कल को तोड़ेंगे, आप खुद से उसको क्रॉस करेंगे और नए से नए अंदाज, नए से नए तरीक़ाकार, और अगर कोई खुदा न खासा उलझन है कारोबारी तौर पर तो उसका भी गैर रवायती हल आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। किताबी जो उसके सलूशन की तरफ नहीं जाएंगे कि जो फिक्स है, बस ये पेट किस्म का यही सलूशन है जो बड़ों ने कह दिया, किताबों में लिखा या जो एक्सपर्ट बता रहे, नहीं, आप उससे हट के जब अपने माइंडसेट को अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारे और रास्ते भी मुयस्सर आ जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में इन मामलात में आपकी सोच जो है लगे बंदे उसूलों और कवायद व ज़वाबित से हट कर होगी, यानी डिसिप्लिन भी शायद आप नहीं फॉलो करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। करियर के हवाले से आपका गुज़श्ता साल चूँकि अच्छा था, इस साल आप मकाम व मरतबे की तरक्की के बजाय माली फ़वाइद के हसूल के मुतलाशी होंगे। आपकी जो भी कोशिश होगी वो मैक्सिमम जो है ना फाइनेंशियल बेनिफिट जो है ना उनको गेन करने की तरफ होगी। आपकी अपने करियर की कामयाबी और पैमाना जो है वो आपकी आमदनी होगी। आप कहेंगे ये मेरी कामयाबी, हाँ इतने पैसे कमा रहा हूँ, इतना कुछ आ रहा है, वो ठीक है। और लेकिन ये कि आपका डेजिग्नेशन क्या, आपको उसकी कोई परवाह नहीं होगी। आप कहते हैं यार भले कुछ भी हो, मुझे काम करना है, और काम क्या है, किस ग्रेड का है, किस लेवल का है, वो बात की बात है, पहले देखना है कि उसमें से गेन क्या हो रहा है, मिल क्या रहा है। वो अगर बेहतर मिल रहा है तो वही सब कुछ आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ही अपने आप को ज़्यादा कामयाब महसूस करेंगे। अगर किसी ख़ास काम में इज़्ज़त ज़्यादा और पैसा कम है, इसके मुकाबले में किसी दूसरे काम में आपकी जो इज़्ज़त है वो कम है लेकिन पैसा ज़्यादा है, तो फिर आप उस काम को तरजीह देंगे, चाहे वो कितना ही मामूली काम क्यों ना हो। आपको पैसा चाहिए, फ़ायदा चाहिए, और ये इस साल में आपका एक मोटो रहेगा कि आपने ये एक टारगेट रखा हुआ है कि भले इज़्ज़त मिले ना मिले, जो कुछ भी हो, पैसा कमाना है, उसके लिए मेहनत भी करना पड़ती है। फिर आपको पता है स्ट्रगल ज़्यादा होती है, आउट ऑफ वे जाके भी आपको कुछ कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ते हैं, कुछ आपको नए शॉर्टकट भी यूज़ करना पड़ते हैं, ये सारा कुछ होगा। 17 मई को आपका जो सियारा है करियर का, मुश्तरी आपके तीसरे घर में दाखिल हो जाएगा। इससे इशारा मिलता है कि आपकी अबलागी सलाहियतें, दूसरों को राम करने की, उनके साथ नेगोशिएट करने की, गपशप करने की, उनको कायल करने की, अपना हमनवा बनाने की, जो और ख़ास तौर पे ये सिर्फ अपनी प्रोफेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये सारी सलाहियतें आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा मज़ीद मिलेगा। ये नहीं आपको लगेगा कि ये खासा अहम रोल था इन चीज़ों का जो आपने कर लिया। इस हवाले से आपको एडवर्टाइजमेंट और सेल पर ख़ुसूसी तवज्जो देना होगी। ये दो शोबे भी आपको आगे बढ़ाना होगा करियर के हवाले से। इसके अलावा अपने काम के मतलब आपकी सूझबूझ और इल्म भी आपके करियर को आगे बढ़ाने में आपका मददगार साबित होगा। आपके बॉस आपकी ज़हनी सलाहियतें और इल्मी काबिलियत की जो कदर करेंगे। ऐसे लोग जिनके काम में जहन का अमल दखल ज़्यादा होता है, यानी असातिज़ा हैं, राइटर हैं, मुसन्नफ़ हैं, मार्केटिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं, जो सोच से ज़्यादा हैं और दूसरों को अमल करने के लिए गाइड करते हैं, तो उनके लिए ये साल पेशा वराना एतबार से बहुत बेहतर साबित होगा। बात आपके प्यार, मोहब्बत, जज्बात और एहसासात तक आ गई, तो अगर मैं देखूं कि मोहब्बत के हवाले से तो ऑन द होल तो कोई ख़ास हलचल नज़र नहीं आती। इसकी वजह यह है कि आपका जो मोहब्बत का घर है, 7वां जायचा का घर जो है, वो इस साल अमूमी तौर पर खाली नज़र आता है। मुख्तसर मुद्दती उसमें कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ स्टार आएंगे थोड़े थोड़े टाइम के लिए, और वो उसी तरह थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए ही अपने असरात मुरतब करेंगे। और दूसरी वजह ये भी है कि आपके जायचा का जो पहला घर है वो भरपूर क़ुव्वत में है, और तमाम तवील मुद्दती सियारे आपके जायचा के मशरक़ी यानी आपकी ज़ात से तल्लुक़ रखने वाले हिस्से में मौजूद हैं। अब मोहब्बत की पहले जैसी शायद अहमियत भी बाकी नहीं रहेगी। इस साल आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपनी ज़ात पर मरकूज़ होगी। और तीसरी वजह यह है कि ज़ुहल आपके अपने बुर्ज में है, इसकी वजह से दूसरों की निगाहों में आपका तासुर एक सर्द महर और लिए दिए लेने वाला इंसान है, यानी अपने काम से काम रखने वाला है। दूसरों को शायद वो लोग समझते हैं कि शायद आप उनको अहमियत नहीं देते, उनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, आप बिल्कुल मर्दम बिजार टाइप उनको लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इसकी वजह से भी शायद आपके जो प्यार मोहब्बत के जो उमूर हैं उन पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। लोगों की सोच ऐसी है कुछ, लेकिन हकीकत यकीनी तौर पर उससे मुख्तलिफ है, क्योंकि लोग जो देखते हैं शौरी तौर पर उसी का असर कबूल करते हैं, जबकि ऐसा
حقیقت میں نہیں ہوتا۔ اچھی خبر تو یہ ہے آپ کے لیے کہ اس آخری مسئلے سے آپ بڑی آسانی سے نبٹ سکیں گے، یعنی لوگوں کے جو پرسیپشن ہے آپ کے بارے میں اس کو آپ آسانی سے مینیج کر سکیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شعوری طور پر گرم جوشی اور اپنائیت کا اظہار کرنا اپنا وتیرہ بنا لیجیے گا، یعنی اپنی عادت کا حصہ بنا لیجیے گا۔ لوگوں کے اپنے رویے میں نرمی اور آواز میں مٹھاس پیدا کیجیے گا، تلخی سے گریز کیجیے گا، اور جو بھی کنٹراڈکٹیو ایشوز آپ کے سامنے آئیں سیاسی طور پر، سماجی طور پر، مذہبی طور کسی بھی معاملے میں، تو وہ پھر وہاں سے تھوڑا سا آپ کو درگزر کرنا ہے، اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھنا ہے، اور چاہے کتنے بھی برے خیالات کو پیش کر رہا ہو، کتنا بھی آپ کو غصہ دلا رہا ہو، تو اپنے آپ پہ قابو رکھیے گا، لوگوں میں آپ کی اپنائیت بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کی وجہ سے آپ کی رومانوی زندگی جو ہے اس پہ ہی نہیں، آپ کی معاشرتی اور پیشہ ورانہ جو آپ کی زندگی ہے اس پہ بھی بہت زیادہ پازیٹیو اثر پڑے گا۔ جو غیر شادی شدہ ہیں یا کنوارے لوگ ہیں وہ ان کے لیے رومانوی سرگرمیاں خاصی زیادہ ہوں گی، آگے بڑھیں گی، اور اپنے رومانوی تعلقات کو آگے بڑھانے کے مواقع بھی ان کو مل سکیں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ شادی کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس سال میں شادی ہوتی نظر نہیں آتی۔ اگلے سال کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں آپ؟ تو اگلے سال کے لیے پھر جب اگلا سال آئے گا تو پھر اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آپ کا جو پیار محبت کا جو سٹار ہے نا وہ مرکری ہے، عطارد، بڑا تیز رفتار ہے، لیکن اس کی چال خاصی بےڈھنگی سی ہوتی ہے۔ وہ اب کبھی وہ تیز ہو جاتا ہے، کبھی مدھم پڑ جاتا ہے، رک جاتا ہے، الٹی چال چلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی رجت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس سال تو اس پر یہ کیفیت 4 مرتبہ آئے گی، ورنہ عمومی طور پر سال میں یہ 3 مرتبہ یہ کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے، یہ دورہ اس کو 3 بار ہی پڑتا ہے، لیکن اس سال 4 بار ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے آپ کی رومانوی زندگی میں بھی کچھ اسی طرح کے اپس ڈاؤن آئیں گے، آگے بڑھیں گے، رک جائیں گے، کبھی بالکل جوابی کوئی نہیں، بالکل بے مروتی، کبھی بہت زیادہ پرجوش، تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عطارد کو ملنے والی جو نظرات ہیں، اس کی جو پوزیشن ہے باقی سٹار کے ساتھ، تو وہ جیسے جیسے وہ تبدیل ہوتی جائے گی ویسے ویسے آپ کے حالات میں بھی یہ تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ اب رہ گئی بات جی عطارد کی جو رجت تھی، چونکہ اس کی وجہ سے آپ کے رومانوی امور میں رکاوٹیں آئیں گی، الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں، تاخیر جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ تو یہ کب کب ہوگا یہ اب آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ 1 جنوری سے 17 جنوری تک ہو سکتا ہے، 21 اپریل سے 14 مئی تک ہو سکتا ہے، 23 اگست سے 14 سپٹمبر تک ہوگا، اور پھر 13 سے 31 سپٹمبر تک۔ یہ جو سال کے حصے ہیں ان میں کچھ زیادہ آپ کو کیئر کرنا ہے، چونکہ یہ عطارد کی رجت چل رہی ہوگی۔ ان ایام میں رومانوی حوالے سے جو ہے نا، پیار محبت کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے آپ کو گریز کرنا ہوگا، یا کیونکہ یہ فیصلہ چاہے کسی کے حق میں ہو چاہے کسی کے خلاف ہو، لیکن پھر بھی آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ اس کا واضح طور پر اظہار نہیں کیجیے گا، لوگوں کے سامنے نہیں لائیے گا، چونکہ وہ موضوع بحث بنے گا تو پھر آپ کے لیے شاید معاملات جو ہے نا وہ زیادہ گڑبڑ ہو جائیں، بلکہ اس کی بجائے اپنے اندر جو آپ کی سوچ میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، ابہام پیدا ہوئے ہیں، الوژن آئی ہوئی ہے، کچھ تھوڑا سا گڑبڑ ہوئی ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ جو ہے نا حقائق جمع کیجیے گا، حقائق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، معلومات کا حصول ممکن بنائیے گا، اپنی سوچ کو زیادہ سے زیادہ پازیٹیو رکھنے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ آنے والے وقت میں آپ بہتر فیصلے کر سکیں۔ یہ جتنے بھی ٹائم میں نے 4 بتائیں، اس دوران آپ کو اپنے آپ کو زیادہ موڈیفائی کرنا ہے، اپنے آپ کو پالش کرنا ہے، اپنے ذہن کو فضول منفی خیالات سے دور کرنا ہے، اور اپنے اہداف پر فوکس جو ہے نا مرتکز کرنی ہے۔ تو یہ سال جو ہے، اس سال میں چونکہ پیار محبت کو شاید آپ زیادہ ترجیح اس حد تک نہ دیں، لیکن دوستانہ تعلقات جو ہیں ان میں خوشگواریت کا جو تاثر ہے وہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیو کر سکتے ہیں، سرگرمی بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کا دوستانہ تعلقات کا سیارہ زحل جو ہے آپ کے اپنے برج میں، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ دوست جو ہیں آپ کے وہ آپ سے پوری طرح جڑے رہیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے دکھ سکھ میں، اور نئے دوست بنانے کے لیے بھی آپ کو خاص تگودو نہیں کرنا پڑے گی، محنت نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ لوگ آپ کی طرف خود ہی کھینچتے چلے آئیں گے۔ ان میں سے کچھ دوست جو ہیں وہ آٹو چلانے والے بھی ہوں گے، تحکم پسند بھی ہوں گے، اور اس لیے ان سے گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ ان کی نیت آپ کے بارے میں بہت اچھی ہے، سوچ اچھی ہے، وہ آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، دوست احباب جیسے ہوتے ہیں کہ جی وہ ذرا پروٹوکول کے حامی ہوتے ہیں، ان کو ذرا چڑی ہوتی ہے کہ جی میں اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کا اگر فائدہ ہو رہا ہے، بھلا ہو رہا ہے تو چلنے دیں،
کوئی بات نہیں، تھوڑا جی جی کرنا ہے تو 10 لوگوں کے سامنے جی جی کرنے کے بجائے اگر کسی اپنے قریبی دوست کی، اپنے کسی کی اگر جی جی کر لیں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہ تو تھا آن دا ہول۔ اگر ان میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے سراسر بالکل ایسے ہی حالات آ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے حالات سال کے آپ کے اس کے بالکل الٹ ہو جائیں، کیونکہ یہ آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے، آن دا ہول ہے۔ جتنے بھی پائسز ہیں ان کے بارے میں یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں۔ تو اگر یہ آپ کی فیور میں جا رہے ہیں یا آپ کے مطابق ہیں، تو آپ کی سوچ کے مطابق ہے، تو بالکل اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ کو پہلے کلیکٹ کر لیجیے گا، اس کی ایکوریسی پر توجہ دیجیے گا، تو پھر اس کے بعد رابطہ کیجیے گا، اور اپنا جو بھی آپ کا پیدائشی ذائچہ ہے پہلے اس کے مطابق بنا کے پھر موجودہ سال کو اس کے مطابق جو ہے نا کنفیگر یا اس کے ساتھ کمپیٹیبل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر کسی مسئلے میں خدا نخواستہ آپ پھنس گئے ہیں، کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، بہتری کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کوئی سفر کی بات ہے، شادی کی بات ہے، بہت سارے مسائل جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، کریئر کے معاملات ہیں، پروموشن کے معاملات ہیں، جاب کے معاملات ہیں، تو پھر ضرور رابطہ کیجیے گا اپنے ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ کو لے کے، اور اس کے بعد پھر اپائنٹمنٹ لیجیے گا۔ باقی لوگوں کی نسبت آپ ذرا تیزی نہ دکھائیے گا، چونکہ جیسے بھی آپ کا ٹائم آئے گا آپ سے رابطہ ہو جائے گا آپ کی ایکوریسی کے مطابق۔ اس کے لیے جو بھی باقی طریقہ کار ہے، کچھ اخراجات ہیں آفس کے، کچھ اور باقی چیزیں ہیں، کچھ ٹائم تھوڑا سا اس میں آ جاتا ہے، تو یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اور ٹائم کا ایک خاص خیال رکھیے گا کہ ڈے ٹائم میں اور تھوڑا سا لیٹ نائٹ، ورنہ پھر رات میں بہت زیادہ لیٹ کال نہیں کیجیے گا، پرابلم آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کہ روٹین میں آپ کے سامنے کرنے ہیں۔ اب آخر میں اجازت چاہنے سے پہلے آپ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور عامر میاں اور ایسٹروہب کو اجازت دیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔